السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج میں بیان القرآن میں پڑھوں گی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 اور 190۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الأہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی اور بڑھتی ہوئی صورتوں کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اوقات کا تعین ہے حج کے لیے۔ یہ اللہ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا ہے۔ ہلال کو دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ چاند کی پہلی تاریخ ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد نصف چاند دیکھ کر پتہ چل گیا کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا۔ 2 ہفتے ہو گئے تو پورا چاند ہو گیا۔ اب اس نے گھٹنا شروع کر دیا۔ تو ان چاند کی بڑھتی اور کم ہوتی ہوئی شکلوں میں سب سے اہم معاملہ حج کا ہے۔ یہ نوٹ کیجئے کہ صوم کے بعد حج اور حج کے ساتھ ہی قتال کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے کہ حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے۔ نماز اور روزہ ہر جگہ ہو سکتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ہر جگہ دی جا سکتی ہے، لیکن حج تو مکہ مکرمہ میں ہی ہوگا، اور وہ مشرکین کے زیر تسلط تھا، اور اسے مشرکین کے تسلط سے نکالنے کے لیے قتال لازم تھا۔ قتال کے لیے پہلے صبر پیدا ہونا ضروری ہے، چنانچہ پہلے روزے کا حکم دیا گیا، اور سورۃ البقرہ میں صوم، حج اور قتال کے احکام کے درمیان میں یہ ترتیب اور ربط ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ اہل عرب ایام جاہلیت میں بھی حج تو کر رہے تھے۔ مناسک حج میں کچھ بگڑی ہوئی شکلیں موجود تھیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ بدعات اور رسوم کا اضافہ بھی کر دیا تھا۔ ان میں ایک بدعت یہ تھی کہ جب وہ احرام باندھ کر گھر سے نکل پڑتے تو اس کے بعد اگر انہیں گھروں میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آتی تو گھروں کے دروازوں سے نہیں بلکہ پیچھے سے دیوار پھلان کر آتے، اور سمجھتے کہ یہ بڑا تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ یہ سرے سے کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، تو اپنے گھروں کے پیچھے سے داخل ہو، بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے کہ جس نے تقویٰ اختیار کیا اور حدود الہی کا احترام رکھا۔ اور اس کے بعد آگے ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آیت نمبر 190 ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے کہ جو تم سے قتال کر رہے ہیں۔ لیجئے قتال کا حکم آ گیا۔ سورۃ البقرہ کے نصف ثانی کے مضامین میں جو 4 لڑیاں میں نے گنوائی تھی، یعنی عبادات، معاملات، انفاق اور قتال، یہ ان میں چوتھی لڑی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو جو تم پر قتال کر رہے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ آگے منڈے کو پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔